صفحہ نمبر 132 132 سبجیکٹ ہے آفتاب رسالت کا طلوع۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان علی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آفتاب رسالت کا طلوع اس کا دوسرا ویلاگ بیان خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 132 132 مکہ معظمہ سے 3-4 میل، مکہ معظمہ سے 3 میل پر ایک غار تھا جس کو حرا کہتے ہیں۔ آپ مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، وہ ختم ہو چکتا تو پھر گھر پر تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہوتے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ غار حرا میں تہنت یعنی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ عینی شرح بخاری میں ہے، ما کانا صفتا ابدا جیبا بانا ذالک کانا بالتفکر والاحتبار۔ یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ یہ وہی عبادت تھی جو آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو چونکہ تجلی کی جھلک تھی دھوکا ہوا، چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، آفتاب پر اس سے زیادہ، لیکن جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو بے ساختہ پکار اٹھے، لا احب الآفلین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ میں فانی چیزوں کو نہیں جانتا، میں فانی چیزوں کو نہیں چاہتا، میں اپنا منہ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا۔ ایک مغربی مورخ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت اس طرح ادا کی ہے۔ سفر و حضر میں ہر جگہ حضرت محمد مصطفیٰ کے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم کیا ہے؟ نبوت کیا شے ہے؟ میں کن چیزوں کا اعتقاد کروں؟ کیا کوئی کوہ حرا کی چٹانیں، کوہ طور کی سر بفلک چوٹیاں، کھنڈرات اور میدان؟ کسی نے ان سوالوں کا جواب دیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ گنبد گرداں، گردش لیل و نہار، چمکتے ہوئے ستارے، برستے ہوئے بادل، کوئی ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ نبوت کا دیباچہ یہ تھا کہ خواب میں آپ پر اسرار منکشف ہونے شروع ہوئے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے بعینہ وہی پیش آتا تھا۔ ایک دن جب کہ آپ معمول غار حرا میں مراقبہ میں مصروف تھے، فرشتہ غائب نظر آیا کہ آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اس خدا کا نام جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھ تیرا خدا کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہ تھیں۔ وحی کے انواع میں سے ایک خواب بھی ہے۔ صحیح بخاری کے شروع میں ہے۔ زیادہ صاف طریقے پر یہ مسئلہ ادا کیا گیا ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ محدثین کی اصطلاح میں ایسی روایت کو مرسل کہتے ہیں، لیکن صحابہ کا مرسل محدثین کے نزدیک قابل حجت ہے، کیونکہ متروک راوی بھی صحابہ ہی ہوں گے۔
انشاءاللہ اس ویلاگ کا بقیہ حصہ نیکسٹ بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔